خبردار اگر آئندہ کوئی اس طرح کی خبر لے کے آیا. یہ وزیر اطلاعات اللہ نے ہمارے بھی نصیب میں کیسی کیسی چیزیں لکھی ہوئی. میں نے یا میرے بزرگوں نے کوئی ایسا گناہ کبیرہ نہیں کیا کہ یہ ہماری قسمت میں لکھ دیا جاتے. اس طرح فرماتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ مکافات عمل ہے. باہر جانے کا دورہ پڑے تو پھر ہمیں ہلکی پھلکی موسیقی چیک اپ کے لیے جا رہے ہیں. ہسپتال دو بنائے انہیں. وہ کن کے لیے ہیں؟ وہ جانوروں کے لیے. آنے والے دن دھیان میں رکھیں، بات کرتے وقت تول لیا کریں، ناپ لیا کریں اور اس سے ڈریں. کپڑے اور جوتیاں چھوڑ کے تم تو جاتی عمریں چھوڑ کے بھاگ گئے. اگلی بات، یہ وزیر اطلاعات اللہ نے ہمارے بھی نصیب میں کیسی کیسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اللہ معاف کرے، مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے کوئی زندگی میں اتنا بڑا گناہ کیا ہو. کوئی ماڑے موٹے کو ہم نے حرکتیں کی ہیں. میں نے یا میرے بزرگوں نے کوئی ایسا گناہ کبیرہ نہیں کیا کہ یہ ہماری قسمت میں لکھ دیا جاتے. اس طرح فرماتا ماشاءاللہ حضرت مولانا عطا تارڑ صاحب فرماتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ مکافات عمل ہے. جو کچھ تمہارے مالکان، قائدین نہیں، مالکان، کبھی جدے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی، وہ بھی مکافات عمل تھا. پھر مکافات عمل کو انگریزی میں کہتے ہیں نیمسس. تمہیں اس کا مطلب بھی نہیں پتا. یہ صندوقچیاں اٹھا کے جدے بھاگ گئے، پھر انگلینڈ بھاگ گئے، کدھر ہو گیا، کبھی پلیٹلس ہو گئے، کبھی کمریا، نازک کمریا وہ خراب ہو گئی. اقتدار میں آتے ہیں فٹ ہوتے ہیں. اس وقت یہ 16 سالہ دوشیزہ کی طرح یا 16 سالہ نوجوان کی طرح دلتیاں جاڑتے ہیں. اقتدار میں آتے ہیں پھر کوئی بیمار نہیں. باہر جانے کا دورہ پڑے تو پھر ہمیں ہلکی پھلکی موسیقی چیک اپ کے لیے جا رہے ہیں. ہسپتال دو بنائے انہیں. وہ کن کے لیے ہیں؟ وہ جانوروں کے لیے. آپ کے اپنے ہاسپٹل بھی اس قابل نہیں ہے کہ آپ وہاں علاج کرا سکیں. اچھا، یہ آگے فرماتے ہیں حضرت مولانا عطا تارڑ صاحب کہ یہ کپڑے اور جوتیاں چھوڑ کے بھاگے. آپ کیا کچھ چھوڑ کے بھاگے اور کتنی بار بھاگے؟ الزام تو تاریخ ثابت کرے گی. باقی سب قصے، کہانیاں اور افسانے ہیں. کو خدا کا خوف کرو، ایسی دوڑ کبھی نہیں دیکھی. آنے والے دن دھیان میں رکھیں، بات کرتے وقت تول لیا کریں، ناپ لیا کریں اور اس سے ڈریں. اللہ کی لاٹھی پہ سائلنسر لگا ہوتا ہے. کہتے لاٹھی بے آواز، سائلنسر فٹڈ ہوتی ہے اللہ کی لاٹھی. یہ تو صرف کپڑے اور جوتیاں چھوڑ کے بھاگے. آپ کیا کچھ چھوڑ کے بھاگے؟ کبھی جدے سے کبھی لندن. اس لیے عجیب سا معاشرہ ہے ہمارا. چھاج تو بولے، یہاں چھلنیاں بھی بولتی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عالی ظرف آدمی کون ہوتا ہے. ہمارے سینئر تھے، بہت پیارے، بہت شاندار جرنلسٹ، عباس ستر. ان کو پیار سے شاہ جی کہتے تھے. مثالی جرنلسٹ. ان کی سرخیاں جو ہیں محاورے بن گئے. انہوں نے ایک بار سرخی لگائی ہی نہیں، شیر آٹا کھا گیا. شیر آٹا نہیں کھاتا لیکن کمال نشان ان کا شیر ہے. پھر ایک بار بھٹو کے بارے میں سرخی لگائی تھی انہوں نے، ادھر ہم ادھر تم. بھٹو آج تک اس سے جان نہیں چھڑا سکا. پھر جب ان کی حکومت نواز شریف صاحب کی برطرف ہوئی تو انہوں نے سرخی لگائی تھی بدماش حکومت برطرف. شریف کو یہ ہاں، تو میں شاہ جی کی بات کر رہا تھا، عباس ستر صاحب کی. ہی یوز ٹو ڈرنک. میرے وہ بہت قریب تھے، پیارے تھے. منو بھائی، میں، یہ وہ، ہم اکثر شام کو اکٹھے ہوتے تھے صداقت کے دنوں میں. منو بھائی تھے، عباس ستر تھے، میں تھا. ہم نے وہ، آپ کو پتا ہے
اگر کوئی رپورٹر یہ خبر لاتا تھا کہ فلاں آدمی نے شراب پی کے غل غپاڑا کیا، وہ اٹھا کے پھینک دیتے تھے کہ بےغیرت تجھے نہیں پتا میں بھی پیتا ہوں، میں کیسے چھاپوں، اور یہ کو خبر ہے۔ پوری ترقی یافتہ دنیا جو ہے وہاں یہ نارمل بات ہے۔ خبردار اگر آئندہ کوئی اس طرح کی خبر لے کے آیا، اسے کہتے ہیں ضمیر، اسے کہتے ہیں زندگی، ایک شاندار آدمی۔ وہ کہتے تھے بے غیرت تجھے نہیں پتا، وہ خبر اٹھا کے لے آئے، کو خبر ہے یا تو اس میں کو خبریت ہو تو کچھ بھی نہیں پوری دنیا میں۔ اور پھر سمجھایا کرتے تھے رپورٹر کو کہ بیٹا یہ تو بس ٹوپی ڈرامہ ہے اس ملک میں سارے، اور میں نے ریسنٹلی کتاب پڑھی ہے، سن لیں۔ ضیاء الحق کے چند ساتھیوں نے انکار کر دیا کہ یہ ہمارا ہیپی آورز ہوتے ہیں، تو بھائی یہ اتنے بجے میٹنگ ویٹنگ نہ رکھا کرو، جو قریبی تھے۔ اور وہ میں تو جیسے فضل حق نے، جنرل فضل حق نے کہا تھا اکٹھے آئے ہیں اکٹھے جائیں گے، چل سمجھ گئے۔ تو ضیاء الحق نے کیا کہا، وہ یار میٹنگ اتنے بجے رکھ لو میں تمہیں سرو کر دیا کروں گا، خود وہ نہیں پیتے تھے۔ لوگوں میں عزت، تم کہہ رہے ہو کپڑے اور جوتیاں چھوڑ کے، اور تم تو جاتی عمریں چھوڑ کے بھاگ گئے۔ کوئی بات کرتے ہوئے سوچ لیا کرو۔ لوگوں کی یادداشت کمزور ہے پر اتنی بھی نہیں، بھوک ننگ کے مارے ہوئے ہیں پر اتنا موٹی موٹی باتیں تو یاد رہتی ہیں نا، کہ جدے بھاگے تھے، کبھی ادھر بھاگے تھے، کبھی پلیٹلس ہو گئے تھے، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔ چھوڑو، بس کرو، غیر ضروری باتیں مت کیا کریں گے، امبیرسنگ۔ پی ٹی آئی کے دور میں بھی جیل، ان کے دور میں بھی جیل، سبحان اللہ۔ اسے کہتے ہیں ضمیر، اسے کہتے ہیں زندگی، ایک شاندار آدمی۔ وہ کہتے تھے بے غیرت تجھے نہیں پتا، وہ خبر اٹھا کے لے آئے، کو خبر ہے یا تو اس میں کو خبریت ہو تو کچھ بھی نہیں پوری دنیا میں۔ اور پھر سمجھایا کرتے تھے رپورٹر کو کہ بیٹا یہ تو بس ٹوپی ڈرامہ ہے اس ملک میں سارے، اور میں نے ریسنٹلی کتاب پڑھی ہے، سن لیں۔ ضیاء الحق کے چند ساتھیوں نے انکار کر دیا کہ یہ ہمارا ہیپی آورز ہوتے ہیں، تو بھائی یہ اتنے بجے میٹنگ ویٹنگ نہ رکھا کرو، جو قریبی تھے۔ اور وہ میں تو جیسے فضل حق نے، جنرل فضل حق نے کہا تھا اکٹھے آئے ہیں اکٹھے جائیں گے، چل سمجھ گئے۔ تو ضیاء الحق نے کیا کہا، وہ یار میٹنگ اتنے بجے رکھ لو میں تمہیں سرو کر دیا کروں گا، خود وہ نہیں پیتے تھے۔ لوگوں میں عزت، تم کہہ رہے ہو کپڑے اور جوتیاں چھوڑ کے، اور تم تو جاتی عمریں چھوڑ کے بھاگ گئے۔ کوئی بات کرتے ہوئے سوچ لیا کرو۔ لوگوں کی یادداشت کمزور ہے پر اتنی بھی نہیں، بھوک ننگ کے مارے ہوئے ہیں پر اتنا موٹی موٹی باتیں تو یاد رہتی ہیں نا، کہ جدے بھاگے تھے، کبھی ادھر بھاگے تھے، کبھی پلیٹلس ہو گئے تھے، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔ چھوڑو، بس کرو، غیر ضروری باتیں مت کیا کریں گے، امبیرسنگ۔ پی ٹی آئی کے دور میں بھی جیل، ان کے دور میں بھی جیل، سبحان اللہ۔